بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ۔ لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ ویور میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا بیان ہے محرم الحرام کی نفلی عبادات۔ محرم الحرام میں نفلی عبادات کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل فی اختلاف اللیل والنہار تبصرۃ لأولی الالباب وذکرا للمتقین وجعل ہذہ الدار مزرعا للحسنات والسیئات وقال ازلفت الجنۃ للمتقین وبرزت الجحیم للغاوین۔ اس اللہ عز و جل شانہ کی حمد ہے جس نے دن اور رات کے اختلاف اور ان ایک کے بعد دوسرے آنے والے اہل عقل کے لیے نشانی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت رکھی، اور اس مکان دنیا کو نیکیوں اور برائیوں کا کشت زار بنایا، اور ان کے انجام کی نسبت فرمایا کہ جنت متقیوں کے لیے آراستہ ہے اور دوزخ سرکشوں اور گمراہوں کے لیے دہکائی گئی ہے۔ اما بعد، اسلامی تقویم میں ماہ محرم الحرام کو بہت ہی بلند درجہ اور فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حرمت کے جو 4 مہینے ارشاد فرمائے ہیں ان میں محرم الحرام بھی شامل ہے۔ یہ مہینہ نہ صرف اہل اسلام کے لیے باعث تکریم ہے بلکہ قبل از اسلام بھی اس کی تکریم عیسائی، یہودی اور مشرکین کیا کرتے تھے۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے محرم کے کسی بھی دن کا روزہ رکھا تو اس کو ہر روزہ کے عوض پورے 30 دنوں کے روزوں کے برابر ثواب عطا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس بابرکت مہینہ میں یوم عاشورہ بھی آتا ہے، یعنی 10واں محرم۔ میمون بن مہران نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے محرم الحرام کے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا تو اس کو 10,000 فرشتوں کا، 10,000 شہداء کا اور 10,000 حج اور عمرہ کرنے والوں کے برابر ثواب عطا ہوگا۔ عاشورہ کا دن کیسا بابرکت دن ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عاشورہ کے روز کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے گا تو اللہ کریم علیہ خبیر اس یتیم کے سر پر ہر بال کے بدلے میں جنت الفردوس میں اس کے درجات میں بلندی فرمائے گا۔ اور جس نے عاشورہ کے روز کسی کا روزہ افطار کروایا تو گویا اس نے اپنی طرف سے تمام مسلمانوں کا روزہ افطار کروایا اور سب کا پیٹ بھرا، یعنی تمام مسلمانوں کے روزہ افطار کرنے کے برابر، اور رزق کھانے یا کھلانے کا ثواب اس افطار کرانے والے کو حاصل ہوگا۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے یوم عاشورہ کو تمام ایام پر فضیلت عطا فرمائی ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اللہ کریم نے عاشورہ کے دن آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، عاشورہ کے دن پہاڑوں اور سمندروں کو پیدا فرمایا، عاشورہ کے دن لوح اور قلم کو پیدا فرمایا، عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا،
عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا۔ عاشورہ کے دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا۔ عاشورہ کے دن حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش کو معاف فرمایا۔ عاشورہ کے دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو جن و انس پر حکومت عطا ہوئی۔ عاشورہ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ عاشورہ کے دن فرعون ملعون کو سمندر میں غرق فرمایا۔ عاشورہ کے دن حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف دور فرمائی۔ عاشورہ کے دن حضرت ایوب علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ عاشورہ کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ عاشورہ کے دن ہی قیامت کو برپا فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ 60 برس کی عبادت سیام و قیام والی لکھ دیتا ہے اور اس کو 1000 شہیدوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 7 آسمانوں میں بسنے والوں کے برابر ثواب لکھ دیتا ہے، اور جس نے اس روز کسی مسلمان کا روزہ افطار کروایا گویا اس نے تمام مسلمانوں کے روزے افطار کروائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عاشورہ کے روز عصمت کا سرما لگایا اس کی آنکھیں سال بھر نہیں دکھیں گی۔ جس نے اس روز کسی بیمار کی عیادت کی گویا اس نے تمام اولاد آدم کے بیماروں کی عیادت کی۔ جس نے عاشورہ کے دن 4 رکعت نماز اس ترکیب سے پڑھی کہ ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی تو اس کے 50 برس قبل اور 50 برس آئندہ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اذا زلزلت الارض، سورہ الکافرون اور سورہ اخلاص کو بھی پڑھے اور 4 رکعتیں پوری کر کے درود شریف 70 مرتبہ پڑھے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔